سارے تقاضے معلوم ہیں، اور وہ تقاضا کیا ہے کہ کربلا جو سب سے پہلی خواہش یہ ایک سب سے بڑی خصوصیت ہے اس صورتحال میں کہ اگر انسان بیدار ہے، اور یہ بیداری کا تقاضا اور بیداری کا مطالبہ جو ہے یہ کسی خاص گروہ کے ساتھ بھی خصوص نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ مولانا حسین علیہ السلام نے اس پر احسان کیا ہے، بس اسے چاہیے کہ وہ کربلا کے تقاضے کو پورا کرے۔ اگر وہ کربلا کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے کہ مولانا حسین نے اس سے راضی ہے، تقاضا پورا نہیں کر رہا تو نام لینے سے جو سارے ایسے تھے جو سنی نام لینے والے تھے، مگر جو اس تقاضے کو پورا کرنے والے تھے ان کے لیے ایک دو نہیں بے تحاشا مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جو تھوڑی دیر پہلے تک شاید ایسے تھے کہ وہ نامتے برستی اور ان کی بیداری میں بڑھانے میں ہو رہا ہے کہ وہ تھوڑی دیر بعد قابل ٹھیک ہو گئے۔ یہ کربلا کا جو تقاضا ہے بیداری کا، اس بیداری میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیداری آئی نہیں، اس بیداری تک جو ہے وہ انسان پہنچے گا کیسے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے اس بیداری کو سمجھنے کے لیے وہ آپ کی مدد میں کرا سکے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بیداری کے لیے خود بہت ساری شرائط ہیں، خود اس بیداری کے لیے بہت ساری جو ہے وہ کنڈیشنیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ اگر انسان ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو گیا تو وہ بیدار نہیں رہ پائے، وہ غافل ہی رہ جائے گا۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایک ایک لمحہ انسان جو ہے وہ بیدار رہے، اس لیے کہ آپ کو شکایت درج کیا کہ بہت سارے مرحلے ایسے آتے ہیں کہ جہاں انسان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے اور اس میں بھٹکنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا جو بھٹکا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ مصیبت ایک بہت بڑی جب ہو جاتی ہے کہ یہ بھٹکا ہوا ہو اگر اپنے آپ کو بھٹکا ہوا سمجھتا بھی ہو، غافل ہو اور اپنے آپ کو غافل سمجھتا بھی ہو، غافل ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بیدار سمجھتا ہو، اور بھٹکا ہوا ہونے کے باوجود بھی یہ سمجھتا ہو کہ بس اس راستے پر میں چل رہا ہوں، بس وہی صحیح راستہ ہے اور وہی سچا راستہ ہے اور وہی بھٹکا راستہ ہے۔ اور جو ہمارے محمد وآل محمد صلوات اللہ۔
آگے چل کے 9 سوال پڑھیں گے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ امام شناسی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس زمانے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ اس زمانے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ غیبت ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ غیبت اس لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر غیبت نہیں ہو, امام موجود ہو, تو پھر تو مسائل بہت سارے کلیئر ہو جائے. غیبت میں تو مشکل اس لیے پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی امام غائب ہے, دوسرا اپنے مسائل میں, تیسرا انسان چاہتا ہے کہ مسائل کو کسی طریقے سے حل کرے. امام شناسی کا مسئلہ تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے, کیونکہ ہم نے ایک کا مسئلہ ہمارا پاکستان میں صورت حال ہے کہ امام شناسی والا مسئلہ تو ایک بہت ہی دور رہ گیا. ہم تو اور بہت سارے مسائل میں گرفتار ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بیداری کی آواز لگا رہا ہے, بیدار رہو, جاگتے رہو, جاگتے رہو, جاگتے رہو, یہ جو مسلسل صدا پہ صدا آ رہی ہے کہ جاگتے رہو, یہ صدا دینے والا ہے کون؟ صدا دینے والا ہے کون؟ دیکھیے یہ صدا دینے والا وہی ہے جسے آپ نے خود متفق کیا ہے. صحیح ہے. اب اگر آپ بھٹک رہے ہیں تو بھی آپ کا قصور ہے, اور اگر آپ کہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کا مسئلہ ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کا اچھا منتخب کریں. سب سے پہلے آپ اس کے مسائل کو دیکھیں کہ جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ سے کہے کہ آپ بیدار رہیں, جو آپ کو بیدار رکھنا چاہتا ہے, جس کے ذریعے سے آپ بیدار رہنا چاہتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جسے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اس کی آواز پر ہم بیدار رہیں گے اور اسی کی بات پر جو ہے وہ پرفیکٹ رہیں گے, تو مسئلہ یہ ہے کہ اسے ہم نے در حقیقت چناؤ ہم نے غلط کیا, اچھا چناؤ نہیں ہے. اگر چناؤ اچھا ہوتا تو پھر بہت زیادہ جو ہے معاملات مختلف ہو. یہ جو چناؤ ہے, یہ چناؤ جو ہے وہ بڑا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. چناؤ اچھا نہیں ہے, اسی لیے جو ہے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے پہچانا, جس نے آپ تک جو ہے وہ اس پیغام کو پہنچانا ہے, کیونکہ یہ غیبت کا دور ہے. امام براہ راست آپ سے ملاقات نہیں کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا زیادہ اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے کہ آپ کو اگر کوئی چاہے بھی تو بھٹکا نہ کرے, اگر آپ کو کوئی چاہے بھی تو آپ کو بھٹکا نہ کرے. اس کے لیے جو سب سے پہلا مدد ہے وہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ زیارت وارثہ ہے, زیارت امام حسین, زیارت عاشورہ. اس کے اندر ایک جملہ ہے اور وہ جملہ در حقیقت کے سارے معاملے کو ایک طرف لے جاتا ہے. توجہ چاہوں گا آپ کی, اس لیے یہ روایتی باتیں ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں. یہ میرے خیال میں کہ وہ جو زیارت کا ایک جملہ ہے, زیارت عاشورہ میں بالخصوص جو ہے اس کا تذکرہ ہے, اور دیگر زیارت کو بھی منصوبہ شاید رسول کا آیا ہے. یہ میرے تجربے نہیں ہے کہ زیارت عاشورہ وہ زیارت کا جو جملہ, اچھا اول سے لے کر اور انتہا تک جو زیارت ہے, جتنی بھی زیارت ہے زیارت عاشورہ کی بات کرتے ہیں, تو اس کا ایک ایک لفظ جو ہے, ایک ایک اس کا حرف جو ہے وہ صرف اور صرف زیارت کا عنوان نہیں ہے. اس کے اندر خود جو ہے وہ بہت ساری حقیقتیں موجود ہیں جو بہت سارے مسائل کو جو ہے وہ وقت حل کر رہی ہے. مثال کے طور پر السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ, اسی پر اگر بات کی جائے تو بھٹکا ہو جائے گا. یہ صرف ایک ابتدائی جملہ ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, یہ خود ایسا جملہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے لکھنے والوں نے تعریف تقریریں کرنے والوں نے صرف جملے پر جو ہے تقریریں کرنی. اسی زیارت کا جملہ ایسا ہے
کہ جس نے ایک اس مسئلے کو حل کر دیا کہ بیدار اگر رہیں گے یا بیدار اگر ہوں گے تو کیسے بیدار ہوں، اس کی جانب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. باقی آپ جب کبھی زیارت عاشورہ پڑھیں گے اور یہ جملہ آپ کی جو ہے نگاہوں سے گزرے گا تو یقیناً انشاءاللہ جو ہے لطف بھی آئے گا، اور شاید یہ جملہ بہت ساری چیزوں کو ہماری زندگی میں تبدیل کرنے کا سبب بن جائے گا. اور وہ جانتے ہی کیا ہے، زیارت کا ایک سلسلہ ہے جو سلام کا ہے، جس میں سلام کیا ہے. دوسرا جو زیارت کا ایک مرحلہ ہے وہ ہے کہ جس میں تفریم کی گئی ہے، لعنت بھیجی گئی. اچھا وہ لعنت کس پر بھیجی گئی کہ وہ لعنت ان لوگوں پر بھیجی گئی ہے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا. ایسے دوسرا ان لوگوں کے اوپر لعنت ہے جو اس قتل کو سننے کے بعد بھی خاموش رہے، یعنی گویا وہ اس ظلم میں شریک کار کرتے. ایک تو لعنت نبی کے براہ راست اس کے اوپر تو قابل ہے، اللہ تعالیٰ کا طلب کرتا ہے. اے پروردگار ان کو لعنت میں سے وَسَمِعَتْ بِذَلِكَ، اس پر بھی لعنت ہے کہ جس نے اس اقدام کو سنا حسیت ہوئے اور اس پر راضی ہوا. یہ ایک مرحلہ ہے، یعنی یہ جو مرحلہ ہے کہ تقریم والا مرحلہ. اسی کا جو آگے چھوٹا ہے وہ جانتے ہیں کیا، اللہم لعن الممددین کا حکم. یہ بڑا اہم چھوٹا ہے، اور یہ ایسا چھوٹا ہے کہ اس نے بہت سارے مسائل کو حل بھی کرنا ہے اور بہت سارے مسائل کو پیدا بھی کرنا ہے. اگر انسان بیدار نہیں ہے تو معصوم فرمائے کہ پروردگار اس پر لعنت بھیج جس نے ان کو قتل کیا، جس نے ان کے قتل کو سنا، خاموش رہا، راضی رہا، اس پر بھی لعنت. اور اس کے بعد کیا فرمائے، اس پر لعنت ہے کہ جنہوں نے قاتل حسین کو آغوش فراہم کی. اس کا مطلب ہے کہ براہ راست آپ سنتے رہتے ہیں کہ حاصل کرو مہد سے لے کر لہد تک، مہد کہتے ہیں آغوش. یہاں پر لفظ ممددین آغوشے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان پر لعنت ہے جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے. یہ لعنت کس پر ہو رہی ہے؟ یہ لعنت ان پر ہو رہی ہے جو امام حسین کے قاتل ہیں. یہ لعنت ان کے اوپر ہو رہی ہے کہ جنہوں نے آغوش فراہم کی ہے. گویا براہ راست آغوش پر لعنت، تربیت کرنے والے پر لعنت کہ ایسی تربیت کی ہے کہ قاتل حسین بنا دیا. اچھا بات کہ جتنے بھی افراد ہیں کربلا میں یہ سب قاتل حسین ہیں. اچھا بے شک تو ہے، لیکن جو ہے وہ خنجر تو ایک میں چلا. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے براہ راست تیر نہیں چلایا، نیزے نہیں چلایا. اور جنہوں نے شروع کرے کام ہو، ہر بندے کا ایک ہی کام نہیں. لیکن معصوم نے مخصوص نہیں کیا. خنجر چلانے والے کو لعنت نہیں دی، تینوں گروہوں کو شامل کر دیا اس لعنت میں. قتل کرنے والے پر بھی لعنت، سن کر راضی ہونے والے پر بھی لعنت، ان آغوشوں پر بھی لعنت جن سے تربیت پا کر باہر آ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ قاتل جو ہے وہ تو یہی قاتل، اس کو تو جو ہے وہ اس کے اوپر جو اس سے بعد کا مرحلہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سنا اور راضی ہوئے، خاموش رہے. تیسرا جو مرحلہ ہے جو سب سے اہم ہے جس کو بیان کرنا چاہ رہا وہ ہے لعن اللہ الممددین، آغوشوں پر لعنت. ضرورت ہے کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ میں نہیں سمجھتا کچھ کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر میں کہوں گا تو باتیں بہت سخت ہیں. لعن اللہ الممددین میں باتیں بہت سخت ہیں، اس لیے آپ کی خاموشی کہہ رہی ہے سکوت کا اقرار. خاموشی جو ہے وہ اقرار کو دلالت کرتی ہے. آپ خاموش اس میں آپ چاہ رہے ہیں بات کو واضح کیا جائے، اس لیے واضح کرو اور بات بھی ہو جائے تو ہمارا چاہ رہا ہے. لعن اللہ الممددین، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس آغوش پہ لعنت ہے
جس نے ایسے لوگ تیار کیے ہیں جنہیں یہی نہیں پتا کہ امام کو قتل کیا جانا چاہیے یا امام کو آنکھوں پہ بٹھانا چاہیے. صحیح ہے. اس آغوش پہ جانتے لعنت کیوں ہو رہی ہے؟ اس آغوش نے اتنا سست اور اتنا غافل انسان زمانے کو دیا ہے کہ جو قتل اگر نہیں بھی کر رہا سن رہا ہے تو اس پر راضی بھی ہو رہا ہے, اس پر خاموش بھی ہو رہا ہے. جبکہ تقاضا اس بات کا ہے کہ امام حسین فرما رہے حل میں ناصری سننا کوئی ہے میری مدد کرنے والا, مگر یہ اتنا غافل ہے تو سن رہا ہے سمجھ نہیں رہا, لفظوں کو کانوں میں محسوس کر رہا ہے مگر قدم بڑھانے کو تیار نہیں. اتنا غافل ہے یہ آدمی. تو خالی میں غافل پہ لعنت کیوں؟ اس پر بھی لعنت ہو جس نے اس کو غافل بنایا ہے. اور فرمایا آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایسے لوگ تیار کریں گے کہ جو غافل پیدا کریں گے یا جو غفلت کا شکار ہو گئے تو آپ بچ نہیں پائیں گے. اگر غافل پیدا کر دیے اور اگر ایسے لوگ دے دیے جو اتنے غافل ہو کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو تو آپ بچ نہیں پائیں گے. یاد رکھیے بچہ آپ سن رہا ہے آپ نہیں ہے باتیں کہہ رہا ہوں جن کے لیے چھٹے معصوم نے فرمایا کہ اللہ ممدین اے اللہ ان پر لعنت کر ان آغوشوں پر لعنت کر. بہت ضرور ہے کیا کریں موضوع ایسا ہے موضوع کا تقاضا ہے اس پر جو ہے بات کرنا ضروری ہے کہ آغوش پر لعنت. اچھا کہ جو آغوش پر لعنت بھیج دی یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. اچھا کسی عام آدمی کا ہوتا تو شاید میں کوئی اعتراض کرتا کہ بھائی معاملہ اس کا ہے آپ لعنت اس پر بھیج رہے اس کے معاملے کا اس کی لعنت سے تعلق کیا ہے. لیکن کیا ہے کہ جب معصوم فرما رہے ہیں کہ اس آغوش پر لعنت ہے جس نے ایسا بندہ دیا ہے کہ جو غافل ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کی نگاہ میں غافل پسندیدہ شخصیت نہیں ہے. غافل انسان اس قابل ہے کہ اس پر لعنت کی جائے اور خود بھی نہیں کی جائے, اللہ سے دعا کی جائے کہ پروردگار تو لعنت بھیج اس کے اوپر. اب اور فرمایا آپ نے اچھا اب یہ غافل ہے کس کے مقابلے میں؟ یہ غافل ہے بیدار کے مقابلے میں. صحیح ہے. اور بیدار کون ہے؟ تو جو امام کو پہچانتا ہے. تو غافل کون ہوا؟ جو امام کو نہیں پہچانتا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری لعنتیں اس کے گلے میں توق بن جائیں گی کہ جو امام کو پہچانتا نہیں ہے. تو بات میں نے جو جہاں سے چھوڑی تھی بیچ میں ایک سوال اٹھایا تھا اس کا جواب سنتے جائیے کہ یہ تو غافل ہے, اس کا مسئلہ ہے, اس پہ لعنت ہونی چاہیے. اس آغوش پہ لعنت کیوں بھیج دی؟ اس آغوش پہ لعنت کیوں بھیج دی؟ صحیح ہے. میرا بچہ ہے وہ کچھ غلط کر رہا ہے سن رہی مجھے نہیں کہہ رہا اصل بات نہیں ہے. اچھا یہ بہت سارے لوگ کہتے بھی سوال بھی کرتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی بات کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ذکر کیا تھا اس کو بات کا کیا قصور. زیارت عاشورہ نے بتایا کہ اس کا کیا قصور ہے اور اس کے بات کا کیا قصور ہے. لعن اللہ المعتدین, اس آغوش پر بھی لعنت ہے جس نے قاتل امام حسین زمانے میں بھیجا ہے. نام نہیں لگا کسی کا, ہم تو غافل کی بات کر رہے ہیں. وہاں قاتل کا ذکر ہے لیکن یہاں پر غافل کا ذکر ہو رہا ہے. وجہ بتا دیجیے. اب مسئلہ کیا ہے کہ کر رہا یہ ہے لعنت بھیج رہے ہیں آپ اس کے باپ دادا کے اوپر. میرا بچہ غلطی کر رہا ہے تو آپ میرا تو خیال کیجیے, مگر زیارت کا جملہ بتا رہا ہے کہ خیال نہیں کیا جائے. آپ کوئی بھی ہو آپ کو تو شامل کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ اس کو شامل کیا کیوں جا رہا ہے, اس کی غلطی کیا ہے. اور بالخصوص آج کے زمانے میں اگر دیکھیں ہم تو تھوڑا سا قد نکلا نہیں اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس نہیں سب کچھ نہ بزرگ نہ والد نہ والدہ نہ بہن کچھ نہیں. حضرت کے ساتھ پورے معاشرے کا کیا حال ہے, اس میں کوئی خاص بات نہیں. ذرا سا نہیں قد نکلا وہ سمجھتا بس میں ہی سب کچھ. اب آپ کو بھی مشورے دیتا ہے, باقی کو بھی مشورے دیتا ہے, بزرگوں کو بھی مشورے دیتا ہے, سب کچھ. جبکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی زندگی کا تجربہ کچھ اور, میری زندگی کا تجربہ کچھ اور. اچھا اس لیے بھی ممانعت ہے کہ اس کے اثرات ایسے ہیں.
اگر آپ لب کھولیں گے تو اس کے اثرات بڑے برے ہیں، اس لیے بھی منع کیا گیا ہے۔ ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بھی کوئی اچھا مشورہ دے سکتا ہے لیکن وہ خاموش رہنا چاہیے اسے، کیوں؟ اس لیے خاموش رہنا چاہیے کہ اس کے اثرات اچھے نہیں ہیں۔ اگر اثرات اچھے ہوتے تو کربلا میں امام حسین کے ساتھ جتنے ہیں وہ سب کے سب مشورے دیتے، رسول خدا کے ساتھ جتنے ہیں وہ سب کے سب مشورے دیتے، جتنے بھی ہیں وہ ایسے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جانتے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا المطیع للہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مطیع ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ غلط ہے، ایک سوال پڑھے مل کر مسئلہ کیا ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی تیزی سے میں بیان کرتا ہوں، جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس میں وقت بہت زیادہ لگ جائے گا اور 20 منٹ 25 منٹ۔ اچھا مسئلہ کیا ہے؟ کیا اس نے ہے؟ قصور اس کا، قصور اس کا نہیں ہے، اصل میں قصور اسی کا ہے جس نے اس کی تربیت کی، اس کا تو قصور بعد میں ہوگا۔ اچھا اب اس کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس نے تربیت کی، اس کے ساتھ آپ جانتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہی اس لیے ہے کہ وہ زمانے کے حوالے غافل انسان کرے، زمانے کے حوالے ایسے افراد کرے جو سوئے ہوئے ہیں، جو بیدار نہیں، جو غافل ہے، بیدار کے مقابلے میں غافل ہے، یہ یاد رکھے گا، صحیح ہے؟ اب لعن اللہ الممہدین، پروردگار اس آغوش پر لعنت کر کہ جس نے ایسے لوگ زمانے میں متعارف کروائے جو اتنے غافل ہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امام ہوتا کیا ہے، اس لیے کہ بیداری کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ امام شناسی کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر امام شناسی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان بیدار نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، انسان بیدار نہیں ہے۔ اب یہ جو لعنت کا طوق ہے، اس سے اگر بچنا ہے تو اس کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ ایک عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ پچھلے سے پچھلے سال یہی گفتگو کی میں نے، مگر اس کا رخ کچھ اور تھا، وہ گفتگو آج کر رہا ہوں مگر رخ کچھ اور ہے، اور وہ جانتے ہیں کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس لعنت کے طوق سے آپ بچ جائیں تو ضرورت اس بات کی ہے، وہ اس کے ثبوت کے لیے بھی میرے پاس الفاظ ہیں امام حسین کے، اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سب سے پہلی جو نگاہ کریں وہ کہاں کریں؟ اگر آپ چاہتے ہیں بیدار رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آغوش پر لعنت نہ ہو تو سب سے پہلے آپ متوجہ ہوں کس جانب، کیا کریں؟ دیکھیں سب سے پہلا مرحلہ یاد رکھیے گا، سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ آپ نے اپنے مکان کو نہیں دیکھنا، در و دیوار کو نہیں دیکھنا، ماحول کو نہیں دیکھنا، باہر کیا ہو رہا ہے اس سے آپ کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے جو پہلا مرحلہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آغوش پہ معصوم کی لعنت اور خدا کی لعنت نہ پڑے تو سب سے پہلے آپ اپنے شکم پر نگاہ کریں، پیٹ پر، صحیح؟ اچھا یہ میں نے کیوں کہا ہے جملہ؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ جب انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کی رگوں میں ہمارا خون دوڑ رہا ہے، یہ کہتے ہیں بھائی اس کی رگوں میں تو فلاں کا خون ہے، اس کی رگوں میں فلاں کا خون، تو ظاہر سی بات ہے جس کا خون ہوتا ہے اسی کا اثر رکھتا ہے، صحیح؟ خون کا تعلق غذا کے ساتھ ہے، غذا کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے، صحیح ہے؟ ان ساری باتوں کو سمیٹ کے میں نے ایک جملہ کہا کہ شکم پر سب سے پہلے نگاہ رکھیں، اگر شکم پہ نگاہ ہے
تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا. اور جس پر نگاہ ہونی چاہیے اس کو اگر آپ نے کہیں ایک طرف رکھ دیا، یہ تو بات کا مسئلہ ہے، تو آپ پھر یقین جانیے کہ یہ معصوم کا جملہ ہے لَقَدَ اللَّهُ الْمُوَحِّدِينَ، اس کا شکار نہ ہو جائے گا. ہوتا کیا بندہ یہ سوچتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. یہ جو کوئی بات نہیں والا جملہ ہے یہی سارا معاملہ خراب کر دیتا ہے. اور وہ خراب کیسے کرتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو ظاہری طور پر غربت کا شکار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال دنیا آ جائے تاکہ بہت سارے معاملات جو ہے بہتر ہو جائیں. اب اس مال دنیا کو کسب کرنے کے لیے وہ ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جو اسے اختیار نہیں کرنا چاہیے. مگر جب وہ اختیار کر رہا ہوتا ہے یا کر چکا ہوتا ہے اور اس کو اگر کوئی سمجھا بھی رہا ہوتا ہے یا اس کا خود اپنا ضمیر بھی اس سے کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک جواب ہوتا ہے جو اس کو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے تو کافی ہوتا ہے مگر وہ امام کو مطمئن کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. اور وہ جواب یہ ہوتا ہے کہ تو پھر کیا کروں، یہ تو مجبوری ہے، مولا تو دیکھ ہی رہے، اللہ تو جانتا ہی. اللہ اگر جانتا ہے تو پھر وہ آپ کو اس طرح کے امتحان میں ڈالتا نہیں. اگر مولا جانتے ہیں تو وہ آپ سے اس طرح کا امتحان لیتے نہیں. مولا اور اللہ جب جانتے ہیں تو مولا اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش نہیں دی ہے. اور فرمایا اپنے جملے پر اللہ نے طاقت سے زیادہ آزمائش دی ہی نہیں ہے، دی ہی نہیں. اور آپ سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. آپ سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس علی ابن ابی طالب کی ولایت بھی ہے، امام معصوم علیہ السلام کی محبت بھی ہے. اب ان کی محبت اور ان کی ولایت جہاں پر رہتی ہے تو وہ کوئی معمولی جگہ تو ہے. اتنی طاقت چاہیے کہ یزید سے ٹکرا سکے، اتنی طاقت چاہیے کہ فرعون سے ٹکرا سکے، اتنی طاقت چاہیے کہ نمرود اور شداد سے ٹکرا سکے. جب اتنی طاقتیں ہوتی ہیں، اتنی طاقت ہوتی ہے تو اس کا نام ایک ہی ہے اور وہ ہے ولایت ہے. اور وہ رہتی کہاں ہے؟ مومن کے دل میں رہتی ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تمہاری طاقت سے زیادہ تمہیں زحمت نہیں دی ہے. تو جب آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ولایت کو دل میں رکھتے ہیں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس پر بھی توجہ دے لیجئے. اور فرمایا آپ نے اب دو ہی باتیں ہوں گی کہ یا تو ولایت ہوگی اور اگر دوسری والی بات ہوئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف نام ہے. ایسا ہی میں نے بہت محتاط طریقے سے بیان کر دیا، صرف نام ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں. لعن اللہ الموحدین، لعنت ہے اس آغوش پر. آغوش میں بچہ ہوتا ہے، بڑا آغوش میں نہیں ہوتا. اور آغوش میں جو ہوتا ہے وہ یا تو ماں سے براہ راست غذا پاتا ہے یا ماں کے زیر سایہ رہتا ہے. صحیح ہے، اگر ماں سے غذا پا رہا ہے تو کما کے لانا شوہر کی ذمہ داری ہے. اب وہ جو غذا کھائے گی تو وہی تو دودھ بنے گا، تو دودھ بنے گا وہی منتقل ہوگا. اب اگر مال حرام کا ہے تو یہ دودھ پاک نہیں کہلائے گا، یہ بھی حرام کا دودھ کہلائے گا. جب دودھ حرام کا ہے تو نجس غذا سے جو قربان چڑھے گا اس کو آپ بیدار کہیں گے، اس سے بڑا کوئی غافل ہوگا ہی نہیں. اس لیے کہ وہ تو غفلت کا دودھ پی کر آیا ہے، اس کی رگوں میں غفلت کا خون دوڑ رہا ہے. جس کی رگوں میں غفلت کا خون دوڑتا ہو تو اس کو تقریریں جگاتی نہیں ہے. کل کا جملہ یاد رکھے گا، اسے تقریریں جگاتی نہیں ہے، اس پر خطبوں کا اثر نہیں ہوتا. میری اور آپ کی ہی کیا بات ہے، اس پر امام کے خطبے کا اثر نہیں ہوتا. یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہ خون، یہ غذا ایسی بیماری ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. یہ بہت اچھا اور ایک حسین مرحلہ ہے. میں جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کیا چاہ رہے ہیں یہ بھی میں سمجھ رہا ہوں. آپ یہ چاہ رہے ہیں جلدی سے مجلس ختم ہو جائے اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نہیں بات مکمل ہو جائے اور آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں. تو کتنی اچھی بات ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اور میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. ایسا ہی ہے. لیکن کیا ہے، کتنا افسوس کا مرحلہ ہوتا ہے کہ امام انسان کی بات کو سمجھ رہا ہوں مگر انسان امام کی بات نہ سمجھ رہا ہوں. ہاں، اور فرمایا یہ مرحلہ آئے گا کب؟ آئے گا یہ مرحلہ جب آئے گا جب شکن مال حرام سے پر ہو چکا ہوگا. صحیح ہے.
اب سمجھ میں آیا کہ چھٹے معصوم نے آغوش پہ لعنت کیوں کی. آغوش پہ لعنت اس لیے بھیجی تاکہ اس شکم کو محفوظ کر لو, اس شکم کو بچا لو. اگر کہیں شکم میں حرام کا لقمہ چلا گیا, اچھا میرے ذہن میں بہت ساری باتیں میں کرنا نہیں چاہتا, آپ ناراض ہو جائیں گے, میں کرنا نہیں چاہتا, جبکہ ان باتوں کا تعلق آپ سے ہے نہیں, لیکن پتہ نہیں کچھ سامنے یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں ہی سنا ہے. مثلا اگر ابھی میں داڑھی پہ کچھ بول دوں گا تو لوگ سمجھیں گے مجھے ہی کہہ رہے ہیں, اگر میں پردے پہ کچھ کہہ دوں گا تو لوگ سمجھیں گے ہمیں ہی کہہ رہے ہیں. یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے, چونکہ پانی وہیں جاتا ہے جہاں گہرائی ہوتی ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ سامع یہی سمجھتا ہے کہ شاید چاہیے ہمیں کہہ رہے ہیں, جبکہ اس تقریر کا تعلق آپ سے نہیں ہے, تقریر کا تعلق آپ سے نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ, اس لیے میں نے جملہ کہا کہ جہاں ولایت ہوگی وہاں لقمہ حرام نہیں ہوتا, اور جہاں لقمہ حرام ہوتا ہے کہ وہاں پر ولایت ہوتی ہی نہیں. تو دو ہی باتیں تو ہیں, فیصلہ ہو چکا. تو اگر آپ کے سینے میں ولایت ہے تو یہ ساری باتوں کا تعلق آپ سے نہیں ہے, لیکن یہ باتیں اس لیے تکرار کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اپنی نسلوں میں ان باتوں کو منتقل کیجئے. اس لیے کہ غیبت کا زمانہ مشکل ترین زمانہ ہے, اور اس زمانے میں بیدار ہونا بہت ضروری ہے. اگر کہیں غفلت کا شکار ہو گئے تو امام شناسی سے بہت زیادہ دور ہو جائیں گے. اب آپ جا کر دیکھیے کربلا کی تاریخ, ان لوگوں کا جائزہ لیجئے کہ جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ ساتھ ہیں, چاہے مدینے میں, چاہے کربلا میں, چاہے کوفے میں, چاہے شام میں. اتنی بڑی ذمہ داری جو تھی, امام نے کسی غلام کے حوالے نہیں کی, امام نے کسی چاہنے والے کے حوالے نہیں کی. توجہ فرمائیے گا, توجہ فرمائیے گا. دیکھیں کربلا سے جب چلے ہیں تو بنی ہاشم کو ساتھ لیا. دیکھیں چلے کربلا جب آیا تو ایک مرحلہ گزرتا ہے, مسائل کے حوالے سے آپ سنتے ہیں کہ بہن نے بھائی کو بلا کر پوچھا کہ یہ جو آ رہا ہے وہ تیرے خون کا پیاسا ہے, کیا تیرا کوئی نہیں ہے؟ تو بھائی نے کہا ایک دوست ہے, تو اسے خط لکھتا ہوں. تو اگر آپ بلائیں گے تو وہ آئے گا. تو کیا ایک ہی تھا وہ؟ اتنے سارے نام تاریخ میں بھرے پڑے ہیں, کوئی دوسرا نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے ذمہ داری. جیسی ذمہ داری ہے ویسی شخصیت کے حوالے کی جائے گی, کیونکہ مسئلہ کرب و بلا کا ہے, یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کے بھی حوالے کرتے ہیں. یہ کربلا نے پیغام دیا ہے آپ کو, یہ کربلا کا مسئلہ ہے, یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے. جس کے دل چاہے اس کے حوالے کر دیں گے تو نتیجہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا. کا ایک ہے, اسے خط لکھ کر بلاتا, خط لکھا اور بلا لیا. اب جسے خط لکھا اس کے پاس خط پہنچا, دو روایتیں, گھر میں کھانا کھا رہے تھے, دوسری روایت بازار میں تھے, جہاں پر بھی تھے. جب قاصد ملا, خط دیکھا, آنکھوں سے لگایا, گھر میں آ کر پڑھا, اور پڑھنے کے بعد کیا ہوا زوجہ کو بتایا. سنا, زوجہ سے گفتگو ہوئی, اور کتنی دیر لگی. خط پڑھتے ہی حبیب نے کہا اپنے غلام سے کہ فلاں مقام پر چلے جاؤ اور میری سواری کو تیار رکھو, میں آ رہا ہوں. چھپتے چھپاتے, بچتے بچاتے حبیب وہاں پہنچ گئے جہاں غلام پہلے سے موجود ہے. ایسی بات کیا ہے سر, کتنی دیر لگائی ہوگی؟ 2 محرم کو امام حسین کربلا, صحیح ہے, 9 محرم سے پہلے حبیب کربلا میں. درمیان میں کتنے دن ہیں؟ 7 دن. 7 دن میں قاصد گیا بھی, قاصد آیا بھی. حبیب کوفے سے چلے بھی اور آ بھی گئے. جغرافیائی جب اس کی حیثیت دیکھے تو آپ کو اندازہ ہوا فاصلہ کتنا ہے. آج کا زمانہ نہیں, بندہ نکلا اور پہنچ گیا. حبیب خط کا جواب لکھتے, مولا میں نے آپ کا خط پڑھا, بہت تکلیف ہوئی, میں بہت رو رہا ہوں کہ آپ کربلا میں گر گئے, مگر مولا اتنی اچانک بتا رہے ہیں. جب مکے سے نکلے تھے تو مجھے قاصد بھیجتے تھے, میں تیاری تو کر لیتا. فرما رہے آپ پریشان ہو گئے, قاصد یہ حبیب نے لکھا نہیں, میں کہہ رہا ہوں حبیب لکھتے کہ مولا کچھ پہلے تو بلا لیتے آپ, آگے میں تیار تو رہتا. اب اتنی جلدی میں تو میرے معاملات ہیں, بازار ہے, دکان ہے, اولاد ہے, زوجہ ہے, سب کچھ ہے, اتنی جلدی کیسے آؤ؟ اس بات کا جواب حبیب نے خود دیا. خط جب پڑھا, زوجہ نے پوچھا کیا ہے, کیا پڑھ لوں. جب پڑھا تو کل کیا سوچ رہا ہوں, تو سوچ رہا ہوں چلا تو جاؤں, تیرا کیا ہوا.
ایسا ہی ہے؟ جب سنا کہ یہ کہہ رہا ہے تیرا کیا ہوگا تو تم دیکھ نہیں رہے خط میں لکھا کیا ہے؟ تم ابھی سوچ رہے ہو، اگر تم سوچ رہے ہو تو مجھے اجازت دو میں چلی جاؤں۔ تو حبیب کہنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں تو جاؤں گا، میں تو صرف تجھے آزما رہا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے جسے حسین بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی زوجہ کو آزما رہا، اور زوجہ ایسی کہ حبیب سے پہلے کہہ رہی ہے کہ تم نہیں جا رہے تو میں چلی جاؤں۔ تو یہ حبیب بھی زوجہ کو آزما نہیں رہے، یہ حبیب ہمارے لیے پیغام چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لعن اللہ الممہدین، یاد رکھیے گا، اس آغوش پر لعنت ہے جو غافل انسان پیدا کرے۔ اب یہ آغوش کیسی ہوگی کہ جو شوہر سے پہلے کہے کہ اگر تم نہیں جا رہے تو میں جانے کو تیار ہوں، اور فرمایا اپنے یا نہیں؟ ہاں، ایک سلوات پڑھے مل کر محمد رسول اللہ۔ دیکھیں بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، صحیح ہے، ایک مسئلہ یہ حل ہو رہا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ حبیب نے یہ جواب بھی نہیں دیا، حبیب نے قاصد سے کہا تو جا میں آ رہا، چلا گیا۔ تاخیر ضرور ہوئی حبیب کو وہاں پہنچنے میں۔ روایت کہتی ہے جب حبیب وہاں پہنچے تو دیکھا غلام رو رہا تھا، اور روتے ہوئے کہہ رہا تھا اپنی سواری سے کہ میرے مولا کی سواری، اگر تیرا اور میرا مولا نہیں آیا میں تجھ پہ سوار ہو کے چلا جاؤں، میں حسین کی نصرت کروں۔ ایسا ہی، اور تاریخ میں کیا لکھا مختلف کے الفاظ ہیں کہ حبیب یہ سن کر رو پڑے، اور رو کر کہنے لگے کہ کنیز کی اولاد کو حسین پر اتنا ترس آ رہا ہے۔ یہ خود ایک پیغام ہے، کنیز کی اولاد، الفاظ ہیں مختلف کے، جا کر دیکھیے گا، کیونکہ یہ غلام جو ہے کنیز کی اولاد ہے، کہ اس کو اتنا رحم آ رہا ہے، مگر جو آزاد ہے، جو باشعور ہے، وہ پہچان نہیں پا رہے کہ کس کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ یہ کہا حبیب نے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ سوار ہوئے، روانہ ہوا۔ کتنی دیر لگائی ہوئی؟ اگر میں سمجھتا ہوں گھنٹوں کے حساب سے لگائیں تو 24 گھنٹے بھی نہیں، خط ملنے سے نکلنے تک 24 گھنٹے نہیں ہے، بہت بتا دیے میں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ایسا ہے کہ بس جتنی روایت ہے اتنی دیر لگی ہوئی، اس لیے کہ یہ حبیب ہے، انہیں حسین بلا رہے ہیں، یہ میں نہیں ہوں۔ میں ہوتا تو کہتا مولا ذرا پہلے تو بتا دیتے، اتنے سارے معاملات ہیں، جبکہ جانتے ہیں حبیب کہہ رہے ہیں گھر میں کھڑے ہو کر چلا تو جاؤں مگر تیرا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے گھر میں ہی بتا دیا کہ میں دوستی کی خاطر نہیں جا رہا، مجھے معلوم ہے کہ میں کربلا جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جو بازار میں روایت ہے کہ بازار میں تھے تو وہاں جانتے کیا تھا کہ جیسے ہی سنا تو کہنے لگے اب کون ہے جو مجھے حسین کی نصرت سے روک سکتا ہے؟ اب تو یہ داڑھی میں اپنے خون سے جا کے کربلا میں خطاب کروں گا۔ یہ کہہ کر ابھی وہاں سے گئے، دونوں جملوں میں ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ امام بلائے تو اتنے تیار رہو کہ لمحات کی دیر ہو، اس سے زیادہ تاخیر نہ ہو۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ اگر امام بلا لے کہ آؤ تو اس سے زیادہ تاخیر نہ ہو، اگر اس سے زیادہ تاخیر ہو گئی تو تم حبیب کی منزل کو پہنچ نہیں پاؤ گے۔ کم از کم اتنی جلدی تو پہنچو کہ امام کہے یہ میرا حبیب ہے، امام کہے یہ میرا ناصر ہے۔ اس لیے کہ کربلا میں امام حسین نے محب نہیں مانگا، امام حسین نے کربلا میں چاہنے والا نہیں مانگا، امام حسین نے کربلا میں مانگا حل من ناصر ینصرنا، تم میرے ناصر بننا چاہتے ہو؟ اگر ناصر بننا چاہتے ہو تو اتنا اپنے آپ کو تیار تو رکھو کہ اگر میں نے تم سے کہہ دیا کہ آؤ تو تم یہ نہ کہنے لگو کہ مولا پہلے تو بتا دیتے، تھوڑا سا وقت تو دے دیتے، تھوڑی سی مہلت تو دے دیتے۔ نہیں، ناصر کا مطلب ہی کیا ہے؟ مددگار، جب بلائے گا جب جائے گا، وہ سوچے گا تھوڑی۔ تو حبیب ابن مظاہر نے سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ اتنا شناسائی رکھنے والا ہو کہ وہ خط کے جواب میں یہ نہ کہے مولا جتنے ہیں ان کا کیا ہوگا، آپ مجھے بھی بلا رہے ہیں۔ آج کے دور کا کوئی آدمی ہوتا تو یہ ساری باتیں کرتا کہ بھئی وہ تھوڑے سے لوگ ہیں مولا، میں تو یہ کہوں گا آپ بھی آ جائیے وہاں پہ۔ آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہاں کم سے کم 36,000 زیادہ سے زیادہ لاکھوں کا لشکر جو تاریخ میں لکھا، یا 72، مولا واپس آ جائیے، ہم یہاں پر تیاری کرتے، لشکر تیار کرتے پھر چلیں گے۔ اور ایسے لوگوں نے مشورے دیے بھی، لیکن حبیب ابن مظاہر نے بتایا امام بلائے تو بس جانا ہے۔ اب کیا پتا کہ آج جو صبح آئے اس میں صدا ہے جا الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، باطل رخصت ہو رہا ہے۔
یعنی ظہور امام ہو جائے اور کانوں میں صدا ہے کہ جتنے چاہنے والے وہ آ جائے. تو اب یہ جواب ہر ایک کے پاس محفوظ ہونا چاہیے. وہ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ مثلا میرے کان میں آواز آ رہی ہے امام کہہ رہے ہیں آ جائے، میں کیا کہوں گا؟ چلا جاؤں گا؟ صبر کروں گا؟ سوچوں گا؟ یہ سارے کام میں جب کروں گا جب امام شناسی نہیں ہوگی، اور یہ جب ہی ہوگا جب میرے پاس بیداری نہیں ہوگی. اگر بیداری ہوگی، امام شناسی ہوگی، تو میں تو پھر تڑپتا ہوا نظر آؤں گا. میرے لیے دنیا دنیا نہیں رہے گی. میں تو ہر وقت یہی کہوں گا مولا کب آئیں گے، مولا کب آئیں گے، مولا کب آئیں گے، مولا کب آئیں گے. اس کے لیے کل آپ کو ہارون مکی کا واقعہ سنا دیا تھا کہ اتنا کم سے کم فرما بردار ہو، اتنا کم سے کم مطیع ہو، اتنا کم سے کم بیدار ہو کہ وہ امام کو سمجھتا ہو کہ امام کیا ہے. بات ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی، آج کا پیغام بھی ختم ہو گیا. اب میری بات یاد رکھیے گا، سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے شکم. اگر شکم محفوظ کر لیا سارے مسئلے ہو جائیں گے. اتنی سی بات ہے، ایک عالم دین گزرے اور ان کے نام میں مجھے اشتباہ ہو رہا ہے اس کے نام نہیں لے رہا. ایک عالم دین گزرے بہت معلوم، ان کا تقویٰ ان کی پرہیزگاری زمانے میں آ. ایک دن گھر پہ دستک کی، دروازہ کھولا، دیکھا دروازے میں ایک شخص کھڑا ہے، اور وہ شخص وہ ہے جس کو ماشکی کہا جاتا ہے، پانی بھرنے والا. اس نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، قبلہ ایک شکایت لے کر آیا. کیسی؟ کہا میں یہاں سے گزر رہا تھا، آپ کے بچے نے پتہ نہیں کیا چیز اٹھا کے ماری، یہ میری مشق چھن گئی، اس میں سے پانی بہتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میرا روزگار اسی مشق کے ذریعے سے، میرا جو ہے وہ سارا کام خراب ہو گیا، آپ کے بچے نے پتھر مار دیا، اور میرے پاس پیسے بھی نہیں کہ میں اس کی مرمت کروں. مرمت ہوگی، پانی بھروں گا، لوگوں کو پہنچاؤں گا، تو میں اپنے بچوں کے لیے گھر پہ کھانا لے کے جاؤں گا. میں نے پوچھا کتنے کی مرمت ہوگی؟ بتا دیا، پیسے دے دیے، کہا جاؤ اس کی مرمت کرا، اور ہم تم سے معذرت چاہتے ہیں. لوٹ گئے گھر کے اندر، زوجہ کو بلایا اور بلا کر پوچھنے لگے کہ یہ بتاؤ یہ جو بیٹا ہے یہ کس کا ہے؟ یعنی ہمارا نہیں، میرا تو نہیں. بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ واقعہ ہے، یہ میں کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا. کہیں میرا تو نہیں. کہا کیوں؟ کیا اس لیے کہ میرے نہ ننیال میں کوئی ایسا ہے نہ میرے ددیال میں کوئی ایسا ہے جس کی وجہ سے کوئی دروازے پر آ کر یہ کہے کہ تمہارے بیٹے نے ایسا کر دیا. اس کو یہ سکھایا کس نے؟ اس کی تربیت میں یہ بات آئی کہاں سے؟ اس نے چلتے ہوئے آدمی کو کوئی ایسی چیز ماری کہ جس کی وجہ سے اس کا نقصان ہو جائے، اور وہ میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا. اچھا ان کو اس بات کا غصہ نہیں ہے کہ دروازے پر کیوں آ گیا، ورنہ تو یہ اس سے لڑتے ہیں جیسے آج کل ہوتا ہے. آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ایسی حرکت کر رہا ہے اور دروازے پہ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کا بچہ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، تو لوگ الٹا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو چھوڑیں، آپ اپنے بچے کی فکر کریں. اس لیے ہم لوگوں نے جانا بھی چھوڑ دیا، لوگوں نے کہنا بھی چھوڑ دیا. ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہی پیغام ملتا ہے کہ ہمارا بچہ ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات، اگر آپ نے کوئی ثبوت دکھا دیا کہ یہ دیکھیے اس کا سر پھوڑ دیا، تو وہ اس کو آگے سے جواب پھر یہی ملتا ہے اس نے بھی کچھ کیا ہوگا. یعنی کہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اپنے بچے کو یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ میں اس سے پوچھتا ہوں. اور وہ بچہ جو ہے وہ گھر کے اندر یا گھر کے باہر سن رہا ہے کہ میرا بھائی یا میرا والد میرا دفاع کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ اپنے لیے کوئی اچھی فصل تیار کر رہے ہیں، یا آپ اپنے لیے ایک ایسی فصل تیار کر رہے ہیں جو آپ کے لیے فاتحہ بھی نہیں پڑے گی. صحیح ہے؟ جس کے لیے آپ سے مراد کوئی آپ نہیں ہے، جس کے لیے آپ جو ہے وہ بعض اوقات یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے.
اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. یہ کل کو فاتحہ بھی نہیں پڑے گا. یعنی آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں اس کے لیے کہ جہاں خدا سے جو ہے وہ لڑائی کون لے لیتے ہیں اس کی خاطر, اور آپ اسی کا دفاع کر رہے ہیں, آپ اس کو خراب کر رہے ہیں. 12 تو انہوں نے جو ہے بیٹے سے بھی نہیں پوچھا. لعن اللہ الممہدین, آغوش مسئلہ ہے. بیٹے سے نہیں پوچھا کہ تم نے ایسا کیا یا نہیں کیا. نہ انہوں نے زوجہ سے پوچھا. انہوں نے تو براہ راست ایک ایسی بات کر دی کہ جو شاید کرنی بھی نہیں چاہیے کہ یہ بیٹا میرا نہیں, اس کا بیٹا. اور بات اتنی زیادہ بڑی کہ زوجہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. زوجہ خود عالمہ ہے, کہیں آپ باتیں کیسی باتیں کر رہے ہیں, مجھ پر آپ الزام لگا رہے ہیں. کہ الزام نہیں لگا رہا, میں تو صرف پوچھ رہا ہوں, اس لیے کہ میری شکم میں کوئی مال حرام نہیں گیا. میں نے تو پیغام دے دیا. وہ کہہ رہے ہیں میری شکم میں مال حرام گیا ہی نہیں. جب میری رگوں میں خون کا کوئی قطرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مال حرام سے بنا ہو, تو اگر یہ میرا فرزند ہے تو اس نے یہ حرکت کی کیسے؟ قسمیں کھا لی. اور بات یہاں تک آگے کے ذریعے پہ چلو مولا نجف نواز کے کہ وہاں چل کے اس کا فیصلہ کرو. تو وہاں جانے سے پہلے جب زوجہ تیار ہوئی, یعنی اتنی بات بڑھ گئی, اتنا زیادہ اس معاملے میں انسان محتاط ہے کہ وہ یہ پرواہ نہیں کر رہا کہ عالمہ ہے, وہ یہ پرواہ نہیں کر رہا میری زوجہ ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میری دکھ سکھ کی ساتھی ہے. وہ صرف اور صرف یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ بتاؤ یہ ایسا کیسے ہے. جب قسمیں کھا لی اور گھر میں بیٹھ گئے تو یہ کہنے لگے کہ پھر ایک کام کرو, پھر وجہ تلاش کرتے کہ وہ کیا چیز ہے, وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی ہے. سوچنے لگے, بہت دیر تک سوچتی رہی, کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. گھنٹوں گزر گئے, دن گزر گئے, کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی. اور اب ان کا کوئی کام نہیں ہے, وجہ تلاش کرو. توجہ فرمائیں, بول تو نہیں ہو رہے آپ, اس کی وجہ تلاش کرو. کوئی کام نہیں کرو تم کرنے, اس کی وجہ تلاش کرو. دیکھیں اتنی چھوٹی سی بات تھی, زوجہ کہہ سکتی کہ آپ نے دے دیا پیسے, قصہ ختم ہو گیا. آپ نے دے دے, میں دے دیتا, ہم نہیں بھی دیتے تو اللہ راضی کہ اس کا روزی روزگار چلتا رہتا. اتنی سی بڑی کوئی بات تھوڑی ہے. اس کی وجہ چھل گئی تو قیامت آ گئی. یہ آج کی عورت نہیں تھی, یہ عورت بھی ایسی نہیں ہے جو مال حرام حلال میں کوئی فرق نہ کرتی ہو, نہ اس کا شوہر ایسا ہے. اس نے کہا سارے کام چھوڑو, وہ وجہ تلاش کرو. بیٹھی بیٹھی دن گزر گئے. تو ایک دن یہ صاحب عالم دین جو ہے گھر میں داخل ہوئے تو کہنے لگی کہ ایک بات مجھے محسوس ہوئی جو لگتا ہے شاید یہ سبب بن گیا. تو بتاؤ, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. کہنے لگی ایسا ہے کہ جب یہ بچہ میرے شکم میں تھا, وہ چھوٹا تھا, میں اپنے گھر سے چلی اور اپنے والد کے گھر جا رہی, گرمی کا موسم تھا. میں ایک دیوار کے سہارے سائے میں رک گئی. اس دیوار کے بالکل ساتھ ایک پھل لگا ہوا تھا. اس پھل کو, اس کی تازگی کو دیکھ کر اور گرمی کو دیکھ کر میرے دل میں لالچ آئی کہ اگر اس کا رس مل جاتا تو گلا تر ہو جاتا. اس خیال نے کیا کیا کہ میرے پاس ایک سوئی تھی, اس کو میں نے اس پھل کے اندر پرو دیا. اتنا تازہ تھا وہ پھل کہ اس کے اندر سے رس ٹپک رہا. اب بس تھوڑا سا میں نے چند بوندیں اس کی جو ہے وہ پی. اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ایسا کہ جب یہ میری شکم میں پروان چڑھ رہا تھا تو میں نے کوئی ایسا کام کیا. آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے. محمد علی محمد کا بلندر تلوار. یہ جملہ جو ہے اس کے اندر پوری تقریر ہے بے شک کہ اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں ہے. یعنی کئی دنوں بعد جا کر اس کو یاد آیا. اچھا اگر آج ایسا ہو اور کوئی جا کر اپنی زوجہ سے پوچھے تو بتاؤ بھائی ایسا کیا کیا تم, تو بولے گی کیا کیا بتاؤں, کیا کیا بتاؤں. ہاں مجھے یہ یاد ہے کہ ایک شب جمعہ نماز پڑھی تھی, رمضان میں 2 روزے رکھے تھے, ایک آدھ سپارہ پڑھ لیا تھا, باقی تو سارے کام ایسے تھے.
جہاں سارے ایسے ہوں گے وہاں نتیجہ کیسا ہوگا؟ جہاں وہ کہہ رہی ہے خاتون کہ بس یہ ایک ایسا کام ہوا اور تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، تو پیغام یہ ملا کہ ایک اتنے سے کام نے مجبور کر دیا، بیٹھو سوچو حل نکالو۔ جیسے ہی کہا کہ بس چند بوندیں میں پی گئی، سر پکڑ لیا اور کہنے لگے کاش تو نے وہ بوندیں نہ پی ہوتی، کاش تو نے اس پھل میں سوراخ نہ کیا ہوتا تو میرے بچے نے اس ماسکی کی مشق کو چھیدا نہ ہوتا۔ کہا یہ اس کی مشق کو چھیدی ہے، یہ اسی خون کا اثر ہے جو اس انار کے رس نے اس بچے کے اندر منتقل کیا۔ اللہ اکبر، چھوٹا موٹا نام نہیں ہے جس کا میں قصہ سنا رہا ہوں، لیکن کیا ہے کہ اتنا بڑا آدمی جب اتنی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ کتنا بڑا پیغام دے رہا ہے، اتنا بڑا پیغام دے رہا ہے کہ یہ جو چند بوندیں وجود میں شامل ہوئی اور اس بچے کے شکم میں پہنچ گئی، اگر یہ نہ پہنچتی تو بچہ کبھی ایسا کام نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ذرا سا مال حرام شکم میں گیا، اس نے اثر دکھانا ہے، اس نے اثر دکھانا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے زہر چاہے 1000 کی بوتل میں ہو، زہر چاہے 10,000 کی بوتل میں ہو، ہاں توجہ فرما رہے ہیں، اثر زہر کا وہی رہے گا، زہر کا اثر کم نہیں ہوگا۔ اب چاہے سارا پی لیجئے چاہے تھوڑا تھوڑا پی لیجئے، زہر اثر کرے گا ضرور، جہاں تھوڑا ہے وہاں تھوڑا اثر کرے گا، جہاں زیادہ ہے وہاں زیادہ اثر کرے گا۔ تو چند بوندوں نے یہ اثر کیا کہ اس نے یہ شرارت کر دی، مالک کی مرضی کے بغیر اس پھل کو استعمال کیا، اثر ہی۔ اب میں کیا کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس لیے کہ موضوع ایسا ہے کہ میں اس سے زیادہ آپ کو سنانا بھی نہیں چاہتا، بس یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں۔ لیکن کیا ہے کہ یہ پیغام کے شکم امام حسین نے کربلا میں جو آخری خطبہ دیا، اگر آپ کتابوں میں دیکھیے گا، کتاب نہ ملے میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اگر آپ اس میں دیکھیے گا خطبات امام حسین مدینے تک کربلا، ایک ایک منزل پر جو خطبہ دیا اسے محفوظ کیا، اس کو کتابی صورت دی۔ اس میں جو آخری خطبہ ہے امام حسین، اور اس آخری خطبے کے جو چند ایک جملے ہیں وہ ایسے جملے ہیں کہ وہ امام حسین ہی کا کام ہے۔ یہ میری عقیدت کی بات ہے کہ وہ امام حسین کا ہی کام، اس امام حسین کے علاوہ اتنا جگر کسی میں نہیں، میری نظر سے نہیں گزرا۔ کہ جب رخصت ہو کر بہنوں سے آئے اور کربلا کے میدان میں پہنچے اور لشکر کے بالکل دو بدو آ گئے، تو اپنے راہوار کو روکا، سواری کو روکا اور اس کی پشت پر کھڑے ہو گئے اور ایک خطبہ دیا، آخری خطبہ، اور اس آخری خطبے کے چند آخری الفاظ وہ کیا ہے؟ سب کچھ بیان کرنے کے بعد امام نے فرمایا کہ سنو، ایک ایک کا نام لیا اس کو کہ تم نے اس کو سب کو قتل کر دیا، اور آخر میں جب نام لیا تو کہا کہ تم نے میرے علی اکبر کو بھی مارا، تم نے میرے عباس کے بازوؤں کو بھی قلم کر دیا، تم نے میرے عباس کو بھی مجھ سے جدا کر دیا۔ حد یہ ہو گئی کہ تم نے ایک 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم نہیں کیا، تم نے اسے بھی تین سے نہل کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں، میں ان سب کا خون تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ یہ امام حسین کا ہی کام ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ میں ان سب کا خون معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اگر تم راہ راست پر آ جاؤ۔ یہ جو جملہ تھا ایسا ہے کہ جملے نے لوگوں پر ایک ایسا اثر کیا کہ جن کے رخ امام کی طرف تھے انہوں نے اپنے رخوں کو موڑ دیا اور آوازوں کے ساتھ، گریے کے ساتھ رونے لگے۔ جب تھوڑا رو چکے تو امام نے پوچھا کیا ہوا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی جملہ سنتے دوڑتے ہوئے آتے امام کے قدموں میں گر جاتے اور مجھے معاف کر دیں۔ ایک بھی نہیں آیا، بلکہ منہ ادھر کر کے رونے لگے۔ تو امام نے پوچھا کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ ان کا جواب بھی بڑا عجیب تھا۔ تو مولا نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا یہ جو آپ اپنے عظمتیں بتا رہے ہیں، آپ اپنے کمالات بتا رہے ہیں اور آپ اپنی مصیبتیں بتا رہے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی عظمت سے ہم ناواقف،
रो क्यों रहे हो? का रो आपकी मुसीबत पे है, आपकी गुर्बत पे रो, आपकी तन्हाई पे रो। फिर यहाँ आते क्यों नहीं हो? का ये हमारी मजबूरी है, आ नहीं सकते। तो जो फरमाया, जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, रो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर क्या कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हम आपके साथ आ नहीं सकते। हमारा अभी भी मौक़िफ़ वही है, या तो आप बैत करें, वरना मजबूरन हमें आपको कत्ल करना पड़ेगा जानने के बाद। इमाम ने आखिरी जुमला इरशाद फरमाया और बैठ गए कुश्ते ज़ुलजनाब का। मुझे मालूम है मेरी तकरीर तुम पर असरअंदाज नहीं होगी, इसलिए कि तुम्हारे शिकम माले हराम से भरे हुए हैं। मेरा काम था हुज्जत तमाम करना, मैंने हुज्जत तमाम कर दिया। अभी भी अगर कोई समझता है तो फिर वो मेरे सामने आता है। ये कहने के बाद जुल्फ़िकार को निकाला और फिर एक सिलसिला जंग और शहादत तक चला गया। लेकिन इमाम हुसैन ने करबला में दो फैसला कर दिया। मेरी तकरीर भी असर नहीं करती अगर माले हराम, तो बुजुर्गों की बातें और उलमा की और ज़ाकिरीन की बातें वो सब बेकार है। तकरीर वकरीर खुतबे तबलीग वबलीग सब बेकार है। ये जब ही असर करेगी जब आप घर से ऐसा बंदा बाहर निकालें जिसके ऊपर उसकी शिकम में माले हराम गया ना हो, तो फिर आप इस बात का इत्मीनान रखकर उसको जहाँ दिन चाहे भेज दीजिए। तो आप बेफिक्र होकर भेजिए, वो कहीं नहीं जाएगा। वो जहाँ नाम हुसैन सुनेगा उसका दिल उस तरफ दौड़ जाएगा। जहाँ उसकी आंखों में कोई ऐसी चीज़ आएगी जो उसे हुसैन की याद दिलाएगी तो उसका सर झुक जाएगा। जहाँ उसके कानों में ऐसी सदा आएगी तो वहाँ फ़ौरन उसकी आंखों में आंसू भी आ जाएगा। इसलिए आ जाएंगे कि वाक़अतन हुसैन की मज़लूमियत है भी ऐसी मज़लूमियत, ऐसी मज़लूमियत है इमाम हुसैन की कि आपने अंदाज़ा किया, आपने गौर किया, आप सुनते रहते हैं। अब तो सफ़र की भी आज जो है 7 तारीख हो, बहुत मुख्तसर से जो है दिन रह गए अय्याम अज़ा में, और इतनी जल्दी से जो है बाकी दिन भी गुजर जाएंगे। लेकिन क्या है कि ऐसी ऐसी मुसीबतें कि कभी मैं मुक्तल की किताब में पढ़ता हूँ तो बात जुमले सिर्फ ऐसे हैं बहुत तड़पा देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ मुझे चूँकि मसाइल पढ़ने हैं तो इसलिए जो है वो मैं उन जुमलों को उस तरह से बयान नहीं कर सकता। लेकिन क्या है कि एक एक जुमला, इस सफ़र का महीना है, सफ़र की पहली तारीख वो तारीख है कि जिस दिन आले रसूल को शाम में दाखिल किया। ये जो शाम का दाखिला है ये मैंने बहुत आराम से कहा है, आपने बहुत आराम से सुना। लेकिन क्या है कि इस शाम के दाखिले ने सैयद सज्जाद को 35 बरस खून के आंसू रुलाया। उलमा ने लिखा है, मैं तो कोई मजाल नहीं है, कि करबला की शहादत आसान थी मगर शाम के बाजार का सफ़र बहुत मुश्किल था, इसलिए कि वहाँ पर लाशा उठाना था, यहाँ लाशा नहीं था, यहाँ ख़त्म करना। और एक ऐसा जुमला मेरी नज़र से गुजरा, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, कभी नहीं पढ़ूंगा, मैंने तय किया मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। लेकिन क्या है, मैं इशारा किया, शायद आपको समझ में आ जाए, पढ़ूंगा नहीं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मेरी ज़बान में इतनी जसारत नहीं है। जब लोगों को पता चला कि ये जो कटा हुआ सर नोके नेज़ा पर ये इस कैदी के बाप का है और ये जो असीर है इसमें कोई इसकी वालदा है, कोई इसकी बहन है, कोई इसकी फूफी है, तो लोग करीब आते थे और चूँकि गर्दनें इमाम झुकी हुई थी तो लोग आकर इस अंदाज से देखते थे कि चेहरे को देखते थे, गर्दन अपनी भी झुका के चेहरे को देखते थे। और लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, तो क्या कहते थे मुझे नहीं पता क्या कहते थे। आपको अगर जानना हो तो रमज़ुल मुसीबा का मतलब है, जाके उसमें देख लिया क्या कहते थे। और वो कहने के बाद जानते हैं क्या कहते थे, तुम मरे नहीं, तुम अभी तक जिंदा हो, तुम कैसे आदमी हो, तुम मौत नहीं आती, तुम मर नहीं जाते, तुम देखते नहीं तुम्हारे बाप का कटा सर मुझे नेज़ा पर, तुम्हारी माँ बहनों के सरों पे चादर नहीं, तुम्हें असीर बना कर ले जा, हम होते हम मर जाते, तुम जिंदा हो। अल्लाह, ये एक ऐसा जुमला है कि खुदा की कसम ये आग लगा देता है, तड़पा देता है।
اس لیے کہ فارسی کے مقتل میں اس کے لیے جاتے ہیں جملہ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے جو لوگ آتے تھے دشنام دار، دشنام دیتے تھے، اللہ اکبر، اور دشنام بکنے کے بعد کہتے تھے تو مرا نہیں، تجھے تو مر جانا چاہیے تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب کسی نے پوچھا مولا مصیبتیں کہاں گزر گئی تو کہا شام شام شام۔ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم علی رسول کے، آپ نے میری آنکھیں مجلس ختم کر، مگر دو جملے سن لیجیے گا۔ جانتے ہیں کیا کہ جو شام کا بازار ہے، اللہ کرے اس آنسو کے صدقے میں آپ جائیں، شام کی زیارت میں بہت چھوٹا سا بازار ہے، ابھی تک اسی حالت میں موجود ہے، فاصلہ ابھی تک اس کا وہ ہے۔ میں گیا، مولا نے توفیق دی تو واقعتاً میں ایسا ہی تھا جیسا ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ اگر بازار میں داخل ہو اور باب 7 تک پہنچو تو واقعاً ایسا ہی ہے، منٹوں کا فاصلہ تھا، مگر جانتے ہیں مقتل نے کیا لکھا کہ یہ فاصلہ علی کی بیٹی نے گھنٹوں میں طے کیا تھا، اس لیے کہ اتنا ہجوم تھا بازار میں، اتنا شور تھا بازار میں، اتنا اجداد، اللہ میرے پاس الفاظ ہیں، اس لیے کہ یہ محسوس کرنے کی بات ہے اور آپ سے زیادہ ان باتوں کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ ایک شریف آدمی کے لیے اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک مرتبہ اس کے ساتھ اس کی مائیں بہنیں ہوں اور بازار میں ایک مجمع لگا ہوا، اور مجمع بھی ایسا جو انہی کو دیکھنے کے لیے آیا ہوا، اللہ اکبر، اور اس پر ستم کیا ہے کہ سروں کو بھی انہی کے ساتھ رکھا جائے۔ سید سجاد بار بار یہی تو کہتے تھے کہ ان سروں کو تو کم از کم ان ناکوں سے ہٹا دو تاکہ لوگوں کی نگاہ ان سروں پر جائے، کم از کم میری ماں بہنوں اور پھوپھیوں کے سروں پر تو نگاہیں نہ جائے۔ مگر کیا ہے، یہ 2 4 5 منٹ کا فاصلہ تھا، مگر کیا ہے، روایت کی کہ گھنٹوں گزر گئے، اور گھنٹوں گزرنے کے بعد جب یہ قافلہ باب 7 پر آیا تو میں سمجھتا ہوں 10 قدم 20 قدم کا بھی فاصلہ نہیں ہے کہ بس دربار کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ باب 7 پر جب یہ قافلہ پہنچا اور بی بی کی نگاہ پڑی تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی باب 7 پر بیٹھ گئی، اور جیسے ہی بیٹھی تو ایک مرتبہ کہنے لگی کہ میں اب شرابی کے دربار میں تو نہیں جاؤں گا، علی کی بیٹی یزید کے دربار میں تو نہیں جائے گی، بی بی آؤ میں ہاتھوں کو اٹھاتی ہوں، تم میرے لیے آمین کہنا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنی بیڑیوں کو ہتھکڑیوں کو سنبھالا، آ کر کہنے لگے بھوپی اماں ایک مرتبہ وہ بابا کے سر کی جانب دیکھ لیجیے، اس کے بعد جو آپ کا دل چاہے وہ کیجیے گا۔ اب جو بی بی نے سر کو اٹھایا تو کیا دیکھا، سر حسین آواز دے رہا تھا بہن میری محنت ضائع نہ ہو جائے، بہن میری زحمت ضائع نہ ہو جائے۔ علی کی بیٹی خاموش ہے۔ اب جو ایک مرتبہ بیویاں قریب آئیں تو آ کر کہنے لگی کہ بی بی کیا ہوا، کیا آپ تھک گئی ہیں، ہمیں اندازہ ہے آپ تھک گئی ہیں، بہت دیر تو صرف اس بازار میں گزر گئی، آپ تھک گئی۔ تو جانتے علی کی بیٹی نے کہا میں تھکی نہیں ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، تھکی نہیں ہوں۔ تو کہا بی بی پھر یہاں بیٹھ کیوں گئی؟ کیا میں یہاں بیٹھی صرف اس لیے ہوں کہ میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں؟ کیا بی بی انتظار کس کا کر رہی ہے؟ کہ رمضان کی ایک شب ایسی تھی جس میں ہمارا بابا ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، اس شب میں میرے بابا نے مجھے سینے سے لگا کر یہ جملہ کہا کہ اے زینب ایک مرتبہ یہ کربلا کی مصیبتیں برداشت کرتے جب تم شام جاؤ گے تو راستے میں یہ ساری مصیبتیں اور میرا بابا جب مجھے مصیبتیں بتا رہا تھا تو میں کہہ رہی تھی بابا آپ گھبرائیے نہیں، میں ان ساری مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں نے ہر مصیبت کو برداشت کرنے کا اپنے بابا سے وعدہ لیا، لیکن جب ایک مرتبہ بابا نے کہا کہ زینب تجھے شرابی کے دربار میں بھی جانا ہوگا تو یہ سن کر میں نے کہا کہ بابا میں ساری مصیبتیں تو برداشت کر لوں مگر شرابی کے دربار میں نہیں جاؤں گا۔ تو جب میں نے یہ کہا تو میرے باپ نے مجھے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کہا کہ بیٹی تو تنہا تھوڑی جائے گی، کہا بابا میرے ساتھ کون ہوگا؟ کہا تیرا بابا تیری ہمت بڑھانے خود آئے گا۔ تو کہا بس میں تو اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں کہ میرا بابا آ جائے تاکہ مجھے ہمت بڑھ جائے تو میں اس طرح یزید کے دربار میں چلی جاؤں۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایک منظر ایسا ہوا کہ راوی کہتا ہے کہ علی کی بیٹی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ہر بیوی کے قریب جا کر کہتی تھی کہ ارے میرا بابا آ رہا ہے، کوئی چادر کا ٹکڑا ہے تو لے کر آ، اس لیے کہ میرے بابا نے کبھی تو رہے تو سب مجھے دیکھا۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں علی کی بیٹی
یہ مقبل و پروردگار اس پر عبادت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما پروردگار کے محمد و آل محمد و علیہ فرما ناظرین کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور قبول فرما پروردگار کے محمد و آل محمد کے صدقے میں کربلا مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما پروردگار کے محمد و آل محمد زائرین کرام کو انعام جانب کی آمادہ مشکلات پروردگار امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں تمام زائرین کی پریشانی مشکلات کو آسان فرما پروردگار کے محمد و آل محمد زمانے کے معبود سے آپ کو خوشنود فرما مائدہ محمد کے ذکر تعدیل فرما ہمیں اپنے ناپل کے آوان اور ساتھ میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع